پوری جامعہ میں صرف ایک سربراہ ہی ہیں کہ جن کا لیکچر آرام سے سمجھ آ جاتا ہے اور اسے بار بار اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دھوپ کے باعث آنکھوں پر ہاتھوں کا چھاجا سا بناتے ہوئے اس نے سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرتے ہوئے مناہل سے کہا تھا، جو تھوڑی دیر پہلے فوٹو کاپی کروائے گئے نوٹس کو فائل میں ترتیب سے لگا رہی تھی۔ اچھا جی، اور پروفیسر ارمان کے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا؟ اس نے مسکراتے ہوئے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا اور میرا ڈپارٹمنٹ مختلف ہے، لیکن اگر وہ میرا ٹیچر ہوتا بھی تو مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ وہ میرے فیورٹ پروفیسرز میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا۔ شانے اچکا کر کہتے ہوئے اس نے چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ احمد کے ذکر پر اس کی سبز آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں پر مہکتی نرم سی مسکراہٹ سے اس کے دل میں موجود احمد کی محبت کے لیے منہل کو اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس نے دل سے اپنی پیاری دوست کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ کیا خیال ہے یونی کے بعد لائبہ کی طرف چلیں؟ خالی کین اس نے ڈسٹ بین میں اچھالتے ہوئے منہل سے پوچھا۔ ہاں یار، ویسے بھی تو کتنے دن ہو گئے ہیں ببل سے ملے ہوئے۔ ٹھیک ہے پھر لاسٹ پیریڈ بنک کرتے ہیں، اور ہاں، اسے بتائیں کہ نہیں سرپرائز دیں گے۔ اس نے کھڑے کھڑے پلان ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ جب بھی اس کی نظر سامنے گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بیٹھے اس وجود پر پڑی تھی جو ہوڈ والی جیکٹ پہنے، ہوڈ سر پر گرائے، موبائل میں تقریباً گھسا ہوا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے چونک کر موبائل پر سے سر اٹھا کر دیکھا جہاں وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بابیو، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کھاؤ گی کیا مجھے؟ ہیں، ناشتہ نہیں کیا؟ کانوں میں سے ہینڈ فری کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیا یہ تمہاری کلاس کا وقت نہیں؟ پڑھنے کا دل نہیں تو پھر یونی کیوں آتے ہو؟ جب دیکھو باغ باغ کر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتے ہو۔ منہا نے اس کے سر پر کتاب مارنے کے بعد کہا، سوری، کس کا ڈپارٹمنٹ؟ ہمارا؟ کیوں بھائی خالد صاحب نے یہ ڈپارٹمنٹ خرید کر تمہارے نام کر دیا ہے کیا؟ ہمارا ڈپارٹمنٹ؟ حیدر نے اس کی نقل اتارتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اف بندر، جتنا پوچھا جائے صرف اتنا جواب دیا کرو، کلاس کیوں بنک کی فضول میں؟ اب کی دفعہ زرنور نے زور سے باری کتاب اس کے کندھے پر ماری تھی۔ یار کوئی کلاس بنک نہیں کی میں نے، وہ تو تمہارے جلاد شوہر نے نکال دیا مجھے کلاس سے۔ اور پلیز اس کتاب کو ہتھیار سمجھ کر اٹیک نہ کیا کرو مجھ پر۔ کندھا سہلاتے ہوئے اس نے ناراضگی سے کہا۔ احمد نے تمہیں کلاس سے نکال دیا، لیکن کیوں؟ ان دونوں نے ہی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو بیگ میں نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ اسے میری شکل دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے، اس لیے نکال دیا۔ بیگ میں سے چپس کا پیکٹ نکالتے ہوئے اس نے خفا انداز میں کہا۔ اب تم دونوں ہی بتاؤ، وہ مجھے ایسے ہی کلاس سے باہر نکالتا تھا تو بتاؤ میں کیسے پڑھوں گا، سیمسٹر کی تیاری کیسے کروں گا؟ اگر میں فیل ہو گیا تو میرے ماں باپ نکال دیں گے مجھے گھر سے۔ لہجے کو غمگین بناتے ہوئے اس نے ہاتھ سے جذباتی انداز میں کہا، جیسے حد سے زیادہ تو کوئی کتابی کیڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ رہنے دو بھائی، جیسے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کتنے پڑھاکو ہو تم، زرنور لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنا میسج چیک کرنے لگی تھی، لیکن حیدر کی دل ہراشی پر وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر ڈر سے اچھل پڑی تھی۔ آس پاس سے گزرے تھے اسٹوڈنٹ بھی اس کی چیخ سن کر بوکھلا کر رکے تھے کہ بھلا ایسی کون سی چیز ہے جس نے یونی کے شیطان کو چیخنے چلانے پر مجبور کر دیا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو حیدر، بھوت دیکھ لیا کیوں ایسے چیخ ماری تم نے؟ ان دونوں نے دہل کر پوچھا۔ نور بانو، میں جان دے دوں گا اپنی اگر مجھے دوبارہ بائی کہا تو۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارننگ دینے والے انداز میں شدت جذبات سے کہا تھا۔ ان سب نے ایک لمحے کو رک کر اس کی بات کو سمجھا تھا، اور جب سمجھ آ گئی تو رکنے والے اسٹوڈنٹ تو برا بلا کہتے پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ منہل بھی اس کو گھوٹی پاس بیٹھے فریال کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو اس نوٹس کے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی۔ اور میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے دوبارہ مجھے نور بانو کہا تو۔ زرنور ہے میرا نام۔ زرنور، بٹھا لو اپنے دماغ میں،
غصے سے اسے گھورتے ہوئے ذرنور نے کتاب بیگ جو بھی ہاتھ لگا اس پر تابر توڑ حملے کر دیے۔ اے نور بانو ہٹو، ہٹو یار، کیا کر رہی ہو؟ مر جاؤں گا میں، کیسے زندہ رہو گی میرے بغیر؟ میں جانتا ہوں بہت محبت کرتی ہے تم مجھ سے، لیکن دیکھو ایسے اظہار نہیں کرتے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، رکو تو صحیح۔ مار کھاتے ہوئے بھی اس کے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دیکھو ذرا، اس ظالم نے ان معصوموں کو بھی نکال دیا۔ میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گا، احتجاج کروں گا میں، ہاں، خاموش نہیں بیٹھوں گا، یہ مت سمجھا۔ اس کے فراٹے بڑھتی زبان کو مناہل کے زوردار تھپڑ نے روکا تھا جو اس کے کندھے پر لگا تھا۔ آہستہ بولو، لاؤڈ سپیکر فٹ کیے ہوئے حلق میں مناہل کے غصے سے کہنے پر وہ کندھے سہلاتے ہوئے کینہ‌توز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں مناہل، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب حارث سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تو پلیز اس بات کا غصہ مجھ پر مت اتارو، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے بھول جاؤ۔ حیدر کے اسے سنجیدہ اور کسی حد تک غیر سنجیدہ انداز پر مناہل کا دل کیا تھا کہ بال نوچ لے، لیکن اپنے نہیں۔ جی ہاں، اسی شیطان پلس بندر پلس حیدر کو جہنم میں بھیج کر ذرنور مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگی جو کسی بات پر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ ساتھ ہی تیمور نے خود کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک چپت اویس کے لگاتے ہوئے ٹشو میں لپٹا چکن رول اس سے جبڑ لیا تھا۔ احتجاج کرنے پر مزید ایک اور تھپڑ اسے نوازا تھا۔ بیچارہ رول پر پھاتا پڑتے پہ وہ تو بھاگ لیا تھا، جبکہ ان دونوں کو حیدر نے آواز دے کر وہیں بلا لیا۔ کیوں بھئی لوگ، تمہیں کس جرم میں کلاس بدر کیا سلطان نے؟ حیدر نے تیمور کے ہاتھ سے آدھا کھایا رول جبڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی حرکت پر ذرنور مناہل کو اپنا شک یقین میں بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہو نہ ہو اب سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، بھوکا خاندان جس کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر سالم آدمی بھی نکل جائے تو ان کے پیٹ اور دو کے نعرے مارتے ہیں۔ یار، ہمارا جرم بھی تیرے سے مختلف نہیں تھا، حالانکہ ہمارے چہرے پر کوئی لطیفے تو لکھے نہیں جو اسے ہنسی آ جاتی ہے۔ زیادہ نے بس 2-4 ہی اشارے کیے تھے، بس اسی پر ہمیں دفع ہو جانے کے لیے کہہ دیا، سو ہم بھی مزید عزت افزائی سے بچنے کے لیے نکل آئے۔ لو جی، اسے بھی کک آؤٹ کر دیا، ریاض نے تفصیل سے کہتے ہوئے ان کی توجہ حارث کی طرف مبذول کروائی تھی جو ٹہلتا ٹہلتا ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ کیوں بھائی، تجھے کون سے لطیفے سنانے کی پاداش میں نکالا گیا؟ ابے نکالنے کو چھوڑ، مجھے تو اندر ہی نہیں آنے دیا اس نے۔ کلاس میں پہنچتے ہی دروازے سے ہی بہانے سے لائبریری بھیج دیا کتابیں لینے۔ مجھے پتہ تھا صرف مجھے وہاں سے بھگانے کے لیے کہا ہے، اسی لیے میں ادھر آ گیا۔ حارث کے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہنے پر حیدر نے ایک جتاتی ہوئی نظر ذرنور پر ڈالی تھی۔ مجھے کیوں گھورے ایسے؟ کیا میں نے بولا ہے اسے کہ ان بندروں کو مت آنے دیا کرو کلاس میں؟ ذرنور کے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہنے پر مناہل کے علاوہ ان چاروں نے بوکھلا کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے دی۔ آہستہ یار، بہرا کرو گی کیا؟ جامعہ کو ریاض کی جھنجھلاتے اعصاب ٹھکانے لگاتے ہوئے متفکر آواز، یار سچ بتاؤ، یہ بات تمہارے اندر سے ہی نکلی تھی کیا؟ تیمور کا حیرت بڑا انداز، بیچارہ احمد ساری زندگی بنا کانوں کے گزارے گا اپنی اسے سے شادی کے بعد دوست پلس محبوبہ کی فکر میں کہا گیا حارث کا جملہ۔ ابھی تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ میں نے حلق میں اسپیکر فٹ کروایا ہوا ہے، تو اس کا جواب ہے ہاں۔ ہاں، میں نے اس نور کی طرف اشارہ کر کے دکان سے خریدا تھا وہ اسپیکر، حیدر نے کہا۔ تو مناہل سے کہا تھا، لیکن بڑک وہ گئی تھی۔ کیا کیا کہا تم نے؟ مجھے دکان؟ اتنی ہمت تمہاری، تم نے مجھے دکان کہا؟ ذرنور کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ وہ لوگ اس دفعہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے کی بجائے سختی سے ہاتھ جمانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ذرا سی آواز بھی کان کے پردے پر لگ جانے پر بہرے ہو جانے کا خدشہ تھا۔ تمہیں نہیں کہا؟ میں نے خود کو بولا ہے، خود کو۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ساری ذمہ داری خود پر لیتے ہوئے صرف ذرنور کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا جس نے ایک سلگتی نظر اس پر ڈال کر سر جھٹکا تھا۔ تم لوگ کلاس تو لے نہیں رہے، تو پھر سیمیسٹر کی تیاری کیسے کرو گے؟
پڑھو گے کیسے؟ منال نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کہیں پھر کوئی طوفان نہ اٹھ کھڑا ہو۔ 2 گھنٹے کی ایکسٹرا کلاس ہوگی پروفیسر کے گھر پر۔ ریاض نے پیر سیدھے کرتے ہوئے اسے بتایا تھا، مطلب تم بیچارے یونی کے بعد بھی پیریڈ بھگتاؤ گے؟ کیا ہو گیا منال؟ ان کی شکلیں ہیں کیا پڑھنے والی؟ تمہیں لگتا ہے یہ کمبائنڈ اسٹڈی کریں گے؟ مستی مذاق اور ہٹلر بازی کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی کہاں ہے؟ زرنور کی بات پر بجائے برا منانے کے اور شکایت کرنے کے ان چاروں نہیں توصیفی انداز میں اسے دیکھا۔ واہ کیا کہنے، مطلب کیا ہی کہنے، کتنی باریکی بینی سے ہمارا جائزہ لیا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ تم کسی پروفیسر کی بیوی ہو۔ تیمور نے ہاتھ ستائشی انداز میں کہا تھا، بس تالیاں بجانے کی کسر ہی رہ گئی تھی، ڈیٹ پن میں تو کوئی ثانی ہی نہیں تم لوگوں کا۔ زرنور نے پھر انہیں شرمندہ کرنا چاہا، لیکن بھول رہی تھی کہ وہ بھی اپنے نام کے ہی ہیں۔ جی بالکل ہمارے جیسے، بس ہم ایک ہی اوریجنل پیس ہیں اس دنیا میں، چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گے تو نہیں ملیں گے ہم جیسے۔ حیدر کے کالر کھڑا کرنے پر ان دنوں نے داد دینے والے انداز میں اس کا کندھا تھپکا تھا۔ زرنور نے نظر انداز کرنا ہی بہتر جانا۔ چلو منال، کہیں ان فارغ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ فائل اور بیگ اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ بہت مبارک ہو شہزادی نور بانو نے ایک ٹیگ سے نوازا ہے ہمیں، حیدر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مسابقہ کرنے کے لیے ریاض کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس نے اسے سے بھی زیادہ خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر جواب میں اسے بھی مبارکباد دی تھی۔ اپنی اتنی آگ اسے ان دونوں کے ڈرامے سے نہیں لگی تھی جتنی حارث اور تیمور کے کہگو سے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سست سناتی منال اس کا بازو پکڑ کر زبردستی وہاں سے نکال لے گئی تھی۔ پیچھے ان شیطانوں کے کہہ کے پورے جامع میں گونج رہے تھے۔ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرائے وہ گردن موڑے آم کے گنے درخت پر چہچہاتی چڑیوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن جانے کیوں آج ان چڑیوں کا گیت بھی اداس لگ رہا تھا، اور آج اس کا ہرا بڑا پھولوں کی خوشبو سے مہکتا لان بھی ویران سا تھا۔ پہلے تو وہ یہاں قدم رکھتے ہی فریش اور ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہر چیز ہی سوگوار لگ رہی تھی۔ جب دل کی دنیا ہی اداس ہو تو آنکھوں کو کچھ بھلا نہیں لگتا، چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی خوبصورت چیز کیوں نہ ہو۔ اس گھر کی دہلیز کو اگر کوئی پار کر سکتا تھا تو وہ بس اس کے مرحوم باپ کی بہن اور اس کا بیٹا تھا، جسے ہمیشہ سے انوشے کا منگیتر بنایا گیا تھا، لیکن انوشے کے دل میں اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اپنا رشتہ جاننے کے باوجود بھی اس نے ابرار کو کسی خاص نظریے سے نہیں سوچا تھا، لیکن تیمور ولید اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد تھا جس کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن اور دل سے نہ نکال سکی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی کہ کب اس نے اپنے دل کا تخت و تاج اس کے حوالے کر دیا۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار وہ وجیہہ مرد تھا، نظر انداز کیے جانے کے تو قابل ہی نہیں تھا۔ اب اگر اس کا دل تیمور کی محبت میں گرفتار ہو بھی چکا تھا تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، لیکن انوشے کو لگتا تھا جیسے اسے سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو، اور جو کچھ اس نے تیمور کے ساتھ کیا تھا وہ تو خود کو اس کی نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک پر چونکا دیا گیا تھا۔ گہری سانس لیتی دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی وہ دروازے کے پاس آئی تھی اور بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ پوچھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ پھپھو کے علاوہ کوئی ہے کیا جو اس گھر میں قدم رکھے؟ بس یہی سوچتے ہوئے اس نے دروازہ واہ کر دیا، لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر یقین کرنے میں اسے کافی ٹائم لگا تھا۔ السلام علیکم انوشے، کیسے ہیں آپ؟ اور یہ پتھر کیوں بن گئی ہیں مجھے دیکھ کر؟ میں کوئی تیمور تھوڑی ہوں، اور راستہ تو دے یار، آپ تو جم کر ہی کھڑی ہو گئی ہیں۔ نان صاحب بولتے ہوئے وہ بت ہی بنی انوشے کو سر پکڑتا خود ہی اندر آ گیا تھا۔ وہ تو ہڑبڑا کر ہوش میں آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کی جانب پلٹی، حیدر تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ ایڈریس کیسے ملا تمہیں، اور تمہیں بتایا کس نے کہ میں یہاں رہتی ہوں؟ حیرت بڑے انداز میں کہتے ہوئے اس نے سوالوں کی بوچھار کر دی تھی۔ اوفو صبر تو کرے، سب کچھ ایک ساتھ ہی کھڑا کر کے پوچھ لیں گی کیا؟ اوہ تم آؤ نا اندر۔ اسے احساس ہوا تو جلدی سے بولی، شکر آپ کو خیال تو آیا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا اور نہایت ہی خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔
حیدر ستائے سے ڈرائنگ روم میں لگے ڈیکوریشن شو پیس اور دیواروں پر لگی پینٹنگز دیکھ رہا تھا، جس کا اس نے اظہار بھی کر دیا تھا۔ کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے آپ نے گھر کو۔ سارا دن فارغ ہی تو رہتی ہوں میں گھر میں، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں۔ تم بتاؤ کیسے ملا ایڈریس؟ انوشا نے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایڈریس تو تیمور سے ہی لیا، لیکن آپ یہ بتائیے یونی کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ سیمیسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے، تیاری نہیں کرنی ہے آپ نے؟ میں گھر پر ہی تیاری کروں گی، حیدر یونی جانے کا اب دل ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی گود میں دڑے دودھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، دیکھیے انوشے، ہر کسی سے زیادہ اہم آپ کے لیے آپ کی پڑھائی ہے۔ اگر آپ اس گامبر کے پیچھے اپنی پڑھائی کا نقصان کریں گی تو سوری ٹو سے، لیکن میں یہ نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ تیمور کی طرف سے آپ مطمئن ہو جائیے، وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ حیدر نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں حیدر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولی تھی، بھلے سے جو کوئی بھی بات ہو، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ کل سے یونی دوبارہ سے جوائن کریں گی نا؟ لیکن حیدر، اس نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن کچھ نے بس ہاں یا نہ میں جواب دے، مجھے کل آئیں گی آپ یونی؟ اور ٹھوس انداز میں بول، حیدر میں نہیں آ سکتے، انوشا نے بے بسی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر جا رہا ہوں میں، خدا حافظ، ناراضگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا حیدر۔ حیدر میری بات تو سنو۔ اس کے اچانک سے کھڑے ہو جانے پر بخلا گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی یونی، اب ہوش؟ انوشا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ روزانہ؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں روزانہ، اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ بہت ضدی ہو تم۔ اچھا بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے اداب میزبانی نبھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بالکل کھاؤں گا، جو کچھ بھی ہے اس وقت آپ کے کچن میں سب لے آئیے۔ کیوں کہ میں نے لنچ نہیں کیا، یونی سے سیدھا یہیں آیا ہوں۔ سینٹرل ٹیبل پر بڑا ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر وہ وہیں صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے لاتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی حیدر نے موبائل نکال کر تیمور کو بابی مان گئی کا میسج کیا تھا۔ ابھی سورج پوری طرح ڈھلا نہیں تھا، پرندے فضا میں اڑتے ابھی بھی رزق کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ اکا دکا لوگوں کے علاوہ ساحل سمندر ویران سا تھا، ایک پر اسرار سا سکون تھا جو وہاں محسوس ہو رہا تھا۔ صرف ساحل پر لہروں کے سر پٹنے کا شور تھا جو کانوں کو بلا معلوم ہوتا تھا۔ کھلی ہوا میں مکئی بھوننے کی خوشبو جب نتنوں سے ٹکراتی تھی تو ایک سرمستی سے پورے بدن میں دوڑتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ پوری طرح سے منظر کے سیر میں کھوئی ہوئی تھی جب احمد نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ لمحے کو وہ چونکی تھی، ایک سحر سا تھا جو ٹوٹا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنا سر احمد کے کندھے پر رکھا تھا۔ تمہیں پتہ احمد، میں ہزاروں دفعہ پہلے بھی یہاں آ چکی ہوں، لیکن پہلے کبھی اتنا سکون محسوس نہیں ہوا، کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی۔ دور لہروں کو دیکھتے ہوئے وہ اتنے دھیمے انداز میں بولی تھی کہ احمد کو بامشکل ہی سنائی دیا تھا۔ وہ اس لیے مرجان کی سفر میں تمہارے ساتھ ہوں نا؟ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے جتا کر کہا تھا، بس سارا کریڈٹ خود ہی لے جایا کرو۔ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پچھلی دفعہ کے مقابلے میں آج میرا موڈ اچھا ہو۔ ہوا سے اٹھے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے اس نے ناز سے کہا تھا، اور موڈ اس لیے اچھا ہے تمہارا کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے شرارت سے کہنے پر زرنور نے مصنوعی خفگی سے کوہنی ماری تھی، اتنی خوش فہمی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی ناک چڑھا کر کہنے پر احمد نے اس کی ننھی سے ناک دبائی تھی، لیکن میں جانتا ہوں یہ خوش فہمی نہیں، محترمہ کو واقعی میں میرے ساتھ ہونے پر خوشی اور سکون ملتا ہے۔ احمد کے چھیڑنے والے انداز پر وہ مسکراتی تھی، کتنا ہی وہ اس کے سامنے پوز کرے، لیکن سچ تو یہی تھا جو وہ بیان کر رہا تھا۔ ہاں ملتا ہے، تو پھر یہ کہ جب میں مان ہی لیا تو اظہار میں کیسی جھجک؟ زرنور جانتی تھی وہ اس کے منہ سے کیا سننا چاہتا ہے۔ اس کی گھنی پلکیں رخساروں پر سایہ فگن ہو گئی تھی۔ تم جانتے ہو احمد کہ میرے دل میں کیا ہے؟ میں بار بار اظہار کرنے کی قائل نہیں ہوں، صرف ایک ہی دفعہ کروں گی، اور جب کروں گی تو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی تمہیں۔ ایک احمد تھا جو اس کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں پاتا تھا، ایک زرنور تھی جو اسے سے نظریں ملا نہیں پاتی تھی۔ اتنا خوبصورت اسے ڈوبتے سورج کا منظر نہیں لگ رہا تھا جتنا اپنے پہلو میں موجود محبوب کے چاند جیسا چمکتا مکھڑا لگ رہا تھا۔ صرف اتنا سا ہی کہنے پر اسے اپنے دل پر ٹھنڈے پھوار برستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔
اب چلیے مسٹر، اور کتنی دیر رکنا ہے یہاں؟ 4 بجے نکلے تھے ہم لائبہ کے گھر سے اور اب 6 بج رہے ہیں۔ اس نے اپنے کلائی میں بندی نازک سی دست باچ احمد کی آنکھوں کے سامنے لہرائی تھی۔ ٹھیک ہے چلو، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا تھا۔ جھک کر فولڈ کیے جینس کے پاؤنچوں کو ٹھیک کر کے وہ سیدھا ہوا تھا۔ ایک آخری نظر ڈوبتے سورج پر ڈال کر اس سے سادی اپنی کار کی جانب بڑھا تھا۔ ذرنور کے بعد وہ منظر اس کا دوسرا عشق تھا۔ وہی سنگل پسلی، اٹھ لا بال اور نکل یہاں سے۔ تیمور نے روپ سے فٹ بال کھیلتے ہوئے فرقان کو کہا تھا، جو ہاسی کمزور جسامت کا دبو سا لڑکا تھا۔ میری بال ہے، اس نے بال کو مضبوطی سے پکڑ کر منمناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ میں اپنے گھر سے لائے کھیل کر واپس کر دوں گا؟ چل ادھر لا، تیمور نے کہتے ہوئے جبٹ کر اس کے ہاتھ سے بال کھینچ لی تھی۔ نکل اب یہاں سے، اس نے چٹکی بجا کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ فرقان منہ بسوٹے ہوئے سر پر کی سنگ کی بینچ پر بیٹھ کے شہریاز پہلے سے دونوں پیر اوپر کر کے لیپ ٹاپ گود میں رکھ کر کانوں پر ہینڈز فون چڑھائے بیٹھا اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ اس نے سرسی سے نظر تیمور پر ڈالی تھی، جس کے چہرہ خوشی پھوٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پچھلے دنوں کے مقابلے میں آج اس کا موڈ خوشگوار تھا، کیونکہ جس کام کے لیے اس نے حیدر کو کہا تھا وہ اس نے خوش اسلوبی سے انجام دیا تھا۔ جب سے اس نے کام ہو جانے کا میسج کیا تھا، تب سے ہی تیمور ہوا کی طرح اڑتا پھر رہا تھا۔ انوشی سے آخری ملاقات کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ کبھی اسے نہیں دیکھ پائے گا، لیکن بلا ہو حیدر کا، جس نے اسے دوبارہ سے یونٹ جوائن کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، ابھی بھی مسرور انداز میں بال کو زمین پر مارے وہ کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب بھی وکی ہامتا کامتا وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے پاس رکا تھا، کیا ہو گیا ہے بھائی، یہ مرغی کے دورے کیوں پڑے تجھے؟ ریاض نے لیپ ٹاپ بند کر کے ہینڈ فونز اتارتے ہوئے پوچھا۔ ایک خبر ہے بوڑھی، میرے پاس تم لوگ سنو گے تو تمہارا بھی سکون غارت ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھک کے اس نے پورے سانس کے ساتھ کہا، ایسی کون سی خبر ہے جس نے تجھے ہلا کر رکھ دیا؟ فٹ بال کے ساتھ نبرد آزما تیمور نے اس کی حالت کے پیش نظر کہا، اس خبر نے مجھے تو صرف ہلا کر رکھ دیا، لیکن تم لوگوں کو تو چکرا دے گی۔ او بھائی لمبی مت کر، سیدھی بتا کیا بات ہے؟ ریاض نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے شاید نوٹس بورڈ نہیں دیکھا، جو بھی اتنے سکون سے بیٹھے ہو، جاؤ دیکھو جا کر وہاں موت کا پروانہ لگ چکا ہے۔ 2 مہینے بعد ہونے والے فائنل سیمیسٹر اسی منتھ کے لاسٹ میں ہو رہے ہیں۔ وہ کوئی خبر تھی یا ایٹم بم تھا جو ان دونوں کے سر پر پھٹا تھا؟ دونوں ہی اپنی جگہ پر سن رہ گئے تھے۔ کچھ بولا ہی نہ گیا، کیوں؟ نکل گئی نہ ہوا، ہو گئی نہ بولتی بند، تم لوگ بیٹھے رہو شاخ میں جا کر اوروں کو بھی یہ موت کی خبر دے آؤں۔ وہ جیسے وہاں آیا تھا ویسے ہی باغ نکلا تھا۔ فرقان پہلے ہی جا چکا تھا۔ تیمور اور ریاض نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ احمد کے بچے دونوں کے منہ سے بے ساہتا نکلا تھا۔ تیمور نے ہاتھ میں پکڑی فٹ بال سر پر پھینک کر، اور ریاض اپنا سامان سمیٹ کر غصے میں بڑے وہاں سے پروفیسر احمد کے آفس کی جانب بڑھے تھے۔